جی محترم فرمائیے، ہلو محمد سمیر خان صاحب جی تشریف لائے ہیں. جی سمیر خان صاحب جی جی جناب محترم چچولا فرمائیے. صاحب جی بولیے. دیکھیے آپ نے صرف مسلمز کہا، مجھے ابھی پتا چلا. جناب میں محمد سمیر خان، پہلے تو صرف آدھا منٹ آپ کے لیے جو محبت، جو رسپیکٹ میرے دل میں ہے اس کے لیے لفظ نہیں ہے. ہمیشہ سنتا ہوں، پہلی بار ٹرائی کیا ہے. جو آپ نے آپ سے جو سیکھا ہے، ایکچوئل میں چھوٹا سا بتا دیتا ہوں. میں پنجاب کی سکھ فیملی سے بلانگ کرتا تھا. 94 میں ایک مسلم مائنورٹی کالج میں پڑھ رہا تھا. پروفیسر صاحب کے ساتھ رہنے کا موقع ملا تو اسلام قبول کیا. 94 سے اسلام میں تھا. تو اس کے بعد جب یہ مطلب ہر جیسے ایک مسلمان بہت ہی مطلب سعودی عربیہ گیا، میرا بزنس تھا. ہر جمعہ کو عمرہ کرتا تھا، مور دین 60 کے قریب شاید عمرے اور زیارت کی ہوں. تو جیسے ایک مسلم ہوتا ہے. لیکن یہ کرونا کے ٹائم پہ جب بالکل گھر پہ جام ہو گئے تو میں نے اسلام کو الگ طریقے سے پڑھنا شروع کیا. کچھ چیزیں چھیڑتی تھی دماغ کو کہ بھئی یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی سی تھی. ویسے آپ تو کافی بڑی چیزیں لا رہے ہیں میرے دماغ میں. فار ایگزامپل ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ یہ قرآن جو ہے، اگر اللہ واقعی ساری دنیا کا جاننے والا ہے، یہ قرآن میں جن، بڑی ہنسی آئے گی آپ کو، چھوٹی سی بات ہے کہ جن فروٹس کی بات ہو رہی ہے وہ تو صرف عرب میں پائے جانے والے ڈیزرٹ کے ہیں. وہی جنت کے فروٹ ہیں. وہ جانور جو ڈیزرٹ کے ہیں وہی تو. یہ کیسا اللہ ہے جس کو اسٹرابری، مینگو اور آم کا تو پتہ ہی نہیں ہے. مطلب یہ ساری دنیا کا بنانے والا تو خود کے بنائے ہوئے فروٹ، ان کا تو ذکر ہی نہیں ہے. انار جنت کا فروٹ ہے، تو اگر ان کو آم کھایا ہوتا رسول اللہ نے تو پھر تو آم جنت کا فروٹ ہوتا میرے خیال میں. تو ایسی چیزیں کہ یار یہ جو اس میں ڈیزرٹ کے علاوہ جو جانور ہیں ان کا کہیں کوئی، تو چھوٹی چھوٹی چیزیں تھی. وہ بعد میں تھوڑی بڑی بن گئی. اور پھر میں نے قرآن کو فتح خان جلندری صاحب کی ٹرانسلیٹ کی ہوئی ترجمہ تفصیل کے ساتھ پڑھی ہے، اور اس میں بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں چیزیں. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بالکل بار بار آ رہا ہے، اور کافی چیزیں. مطلب پھر ایک بنتا گیا. آپ تو جانتے ہیں، آپ بھی اسی دور سے، آپ مطلب آپ عام انسان نہیں ہے میرے لیے. جو اپنی جان کو جوخم میں ڈال کے جس لیول پہ آپ کام کر رہے ہو، میرے لیے آپ عام انسان نہیں ہے. میرے لیے آپ کچھ اور ہو. ہم لوگ عام انسان ہیں جو اتنی ہمت نہیں کر پا رہے. تو یہ جو ہوا اس میں کرونا کے ٹائم پہ، تو پھر میں نے بخاری، جو صحیح بخاری ہے اس کی 9 جلد پڑھی. سیرت نبی میں کافی اچھے سے پڑھی. تو ایک ڈیسائیڈ کر لیا کہ نہیں بھئی یہ میں بہت زندگی میں نے جو ہے نا. اس کے بعد ڈاؤٹ کچھ نہیں تھا، لیکن جب سے آپ کو سنا تو قصہ ہی خلاص ہو گیا کہ یار میں اس قید سے چھوٹ گیا ہوں. بڑا کھلا سا فیل ہوتا ہے. بڑا ہیلو جی ہاں سن رہا ہوں. ہاں بولتے رہیے. بولیے. جی تو بڑا ہی آزادی فیل مطلب ایک عجیب سا سکون فیل ہوتا ہے جو میں نے 94 سے اب تک نہیں کیا. ہاں 94 سے پہلے جو سکون میں فیل کرتا تھا. تو اب لیکن ایک چیز ہے کہ اس کو جیسے پڑھا ہے نا، تو سکھزم کو بھی اسی طریقے سے پڑھا تو سمجھ وہ بھی نہیں ہے. مطلب مذہب کوئی بھی سمجھ نہیں آ رہا. اب کوئی بھی ریلیجن جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہا. کوئی بھی اللہ سمجھ نہیں آ رہا. پر اتنا ضرور طے ہو گیا کہ یہ جو کوئی کریٹر، کوئی اللہ ہے بھی، تو وہ یہ قرآن والا اللہ تو ہرگز کسی حال میں نہیں ہو سکتا. کوئی چانس نہیں ہے اس کا. تو اسٹرانگ پائلٹ صاحب کو میں آداب کہنا چاہتا ہوں. بہت اچھا لگتا ہے ان کا انداز بیان کی، کیونکہ میں پنجابی ہوں اور وہ بھی مجھے شیور ہوں میں پنجابی ہوں گے، کیونکہ ان کی لفظ جو ہیں پنجابی ان کے اس میں زیادہ دکھتی ہے. تو میں ان سے آداب کر لوں، ذرا تھوڑا سا ان کو بولیے، میرے آداب کا جواب دے دیں. جی بولیے. ہاں جی آداب آپ کو. جی تو بہت اچھا لگتا ہے. آپ دونوں کی جوڑی جو ہے بڑا مزہ آتا ہے. میں کوئی بھی کل بھی میں ٹرائی کر رہا تھا. میں بڑے دنوں سے سن رہا تھا پر مجھے آتا ہی نہیں تھا کہ مجھے کیسے. میں سمجھتا تھا پتہ نہیں کوئی اور ہی چکر ہوگا جیسے لوگ آپ تک پہنچتے ہیں. میں ایسے ہی پنگے لے رہا تھا کل مجھے سمجھ میں آیا کہ ایسے میں آپ تک پہنچ سکتا ہوں. تو بڑا اچھا لگا مجھے آپ سے بات کر کے. آپ کا ٹائم خراب کیا، میں نے معافی چاہتا ہوں کیونکہ آپ کو صرف مسلم سے بات کرنی تھی.
किसी से पूछ लेना था ना कि यहाँ लिंक में कैसे जाते हैं यूट्यूब लाइव में, उसमें कौन सी प्रॉब्लम। बस एक्चुअल जिस सर्कल से मैं था ना, मैं जिस काम में हूँ, रियल स्टेट में हूँ मैं यहाँ, तो कोई ऐसा मेरे से ज्यादा जानने वाला आदमी मेरे आसपास नहीं था। अच्छा, अच्छा वैसे मुझे अच्छा। ये बताइए, मोहम्मद समीर खान जो है, आप किस तरह से, आप खानदानी खान हैं? जी नहीं नहीं, बिल्कुल मेरा नाम सरदार राजवीर सिंह बराड़ है। ये हाँ हाँ। खान नहीं है, ये एक्चुअल गलती से वो हो गया। मतलब मेरा नाम जो लिखा हुआ, जो जिसके सब डॉक्यूमेंट बने, वो था मोहम्मद समीर फारूकी। मेरे प्रोफेसर फारूकी थे, उन्होंने मेरा नाम रखा था। उन्होंने मुझे कहा कि भाई आपको देख के ऐसा फील होता है कि तो ठंडी हवा का झोंका आ रहा है, तो उन्होंने कहा तो अरबी में ठंडी हवा के झोंके को समीर कहते हैं, तो आपका नाम समीर रखते हैं। मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है, जो भी नाम रखा, जो कुछ रखा, जो अपना सरनेम दिया नहीं, वो मेरे आपने प्रोफेसर उनका साहब ने दिया। उनका उन्होंने आपका नाम क्यों रखा? इस्लाम की तरफ लाने वाले ही वो थे, सारा समझाया उन्होंने, माइंड वॉश किया उन्होंने, तो सब कुछ किया उन्होंने। कितने अरसे के लिए आप मुसलमान रहे? जी मैं 94 में स्टडी के लिए आया था एक मुस्लिम माइनॉरिटी, जहाँ पे टोटल मुस्लिम कॉलेज था और मुस्लिम ही प्रोफेसर थे। और ये जो प्रोफेसर थे, ये मैं रूम ढूंढ रहा था, तो इन्होंने जहाँ रहते थे, मैं पहले हॉस्टल में था, लेकिन जिस खानदान से हूं मैं, तो जरा ऐश की थी जिंदगी में, तो वो हॉस्टल का समझ नहीं आ रहा था, तो मैं रूम ढूंढ रहा था। तो इन्होंने कहा कि मैं जहाँ रहता हूँ, मेरे ऊपर एक रूम और किचन बाथरूम खाली है, तो मैं वहां आ गया। तो ये नीचे इनके साथ काफी टाइम बीतने लगा। बाद में इनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, वो अपने मायके चले गए डिलीवरी के लिए। तो ऐसा हो गया कि ज्यादा इन्हीं के पास ही ट्यूशन पढ़नी रहना, ये नमाज पढ़ते थे, तो बड़ा एक बड़ा रूहानियत सी मुझे फील होती थी, तो मैं बड़ा इंटरेस्ट से देखता था। उससे पहले पंजाब में मेरा कोई मुस्लिम दोस्त या किसी मुस्लिम को देखने का मेरा मौका ही नहीं हुआ था। मतलब मैं पंजाब में जहाँ रहता हूँ, फतेहगढ़ साहब, तो वहां कभी किसी मुस्लिम को मैंने, कोई दोस्त ही नहीं था मेरा। मतलब तो ये पहली बार एक मुस्लिम माशरे में, मुस्लिम माहौल में मैंने देखा, और मैं बड़ा इम्प्रेस सा हो गया। बड़ी मुझे रूहानियत सी फील हुई जो ये करते थे। पर बाद में ये चीजें, ये नशा उतरते उतरते उतरा फिर। नहीं, तो लेकिन मुझे आपको ये फिर फील, आप ट्रैक से ऑफ कैसे हुए? डाउट कब स्टार्ट हुए? आपको क्या हुआ? जैसे मैंने कुरान को खुल के पढ़ा ना, जैसे तो हम्म। यानी कि पहले भी मुझे अरबी आती नहीं है, बिल्कुल साफ बात है, मैंने सीखी भी नहीं। तो ठीक है। मैं सबसे पहले जब मुझे इसके लिए अपना घर छोड़ना पड़ गया था। हम्म। तो मैं छोड़ के, आपको शहर नहीं बताऊंगा, चलो मैं बोल देता हूँ, उसमें क्या कोई डर ठीक है, की नहीं बात। मैं कोई जरूरत हैदराबाद नहीं है, चला गया कोई था। जरूरत नहीं। अच्छा, चलें। हाँ, तो मैं वहां चला गया और वहां पे मैंने जीरो से स्टार्ट किया। मैंने एक नवाब साहब के पास जॉब की। तो वो मुझे ये करते थे कि आप सुबह में, मैं जब आता था, उनका बहुत बड़ा 13 एकड़ जमीन थी सिटी में, जिसपे प्लाटिंग करते थे हम। तो मेरे को एज ए मैनेजर उन्होंने रखा। तो सुबह में वो जो काम कर रहा होता था, उसके साथ मुझे एक 30वें पारे की जैसे सूरे, मतलब कुल औज़ बिरब्बिल नास, और ये सूरे नास, और कुल औज़ु बिरब्बिल मतलब ये फलक। छोटे, फलक है, हाँ, सूरह कुल इखलास औज़ वगैरह, बिरब्बिल जी। फलक, वो इज़ा नसरुल्लाहि वल फतह, और अपना अपना सूरह काफिरून है, या है हाँ हाँ, ये छोटे यकीन छोटे है। जो अल्लाहु अहद। तीसरे पारे के जो छोटे छोटे सूरे थे, तो ये मुझे वो हिंदी में लिखवाते थे और कहते थे कि शाम में अगर आप याद करके मुझे सुनाएंगे तो घर जाएंगे, नहीं तो मेरे पास सो जाना पड़ेगा। तो फिर आप तो नमाज़ें वगैरह वो पढ़ते मुझे थे? बिल्कुल उनके साथ फजर में उठता था। नवाब साहब ने अपनी मस्जिद बनाई थी, काफी बड़े नवाब हैं वो। तो वो मुझे कहते थे कि मेरे पास आपने खड़ा होना है, क्योंकि बुजुर्ग थे काफी। वो कहते कोई आजू बाजू वाला वजन डाल दे तो मैं इधर उधर गिर सकता हूँ, तो आप नहीं, जो तो है। आप कह रहे थे पहले आप सीखते। जी जी, मैं सरदार राजवीर सिंह बराड़, जट फैमिली होती है, बराड़ बराड़ फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, तो आप पगड़ी भी पहनते थे वहां? उस वक्त दाढ़ी थी? नहीं, मैं तो छोटी, मतलब मैं एक्चुअल 94 में जो है 17 साल का ही था, स्टडी कर रहा था। जी। मैं 12th करके वहां गया था, सिर्फ 12वीं पढ़ के गया था। तो अच्छा। दाढ़ी अभी आई आपका सिग्नल जा रहा है। थी, हम्म। और नहीं, आपका पॉइंट पगड़ी आ में गया। हाँ जी, 12वीं तक आपने बांध ये कहा। रहा था।
جی سمیر نہیں خان صاحب آپ نے بتایا، صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ ڈاؤٹ کیسے، کون سے ڈاؤٹس آئے آپ کے؟ ہاں آواز کٹ رہی ہے، آواز کٹ رہی ہے، ہاں نیٹ ورک چلا گیا آپ کا محمد سمیر خان صاحب۔ اب یہ یہاں کچھ مومنین ہیں وہ کہتے ہیں یہ ان کی باتیں، آپ کی باتیں سن کر مومنوں کا کہنا ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اچھا جی ٹھیک ہے، میں ابھی بتا دیتا ہوں آپ کو جو مجھے آتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو نہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، آپ بتائیں کہ جتنے بھی سورے سننا چاہتے ہیں سن سکتے ہیں۔ نہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ آپ کو یہ ڈاؤٹ جو ہے وہ کس بات پہ ہوا، کیا وجہ بنی، وہ تو بتائیں ذرا۔ ایک تو جب میں نے کچھ حدیثیں میرے سامنے سے گزری، جی سب سے پہلے مجھے صرف اسلام سے نہیں مسلم سے تھوڑے پرابلم ہونے لگے۔ جیسے میرے دوست تھے، میں ہسٹری میں کافی اچھا رہا ہوں، 87 90% مارکس آتے تھے ہسٹری میں، میں نے اورنگزیب کو کافی پڑھا ہے، لیکن میرے مسلم ہی سب دوست تھے سارا۔ جب میں یہاں آ گیا تو سارا معاشرہ ہی مسلم تھا، تو وہ لوگ اورنگزیب کو ولی بولتے تھے، رحمت اللہ علیہ لگاتے تھے۔ مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ اتنا ظالم انسان جو اپنے باپ کو قید کرتا ہے اور اپنے بھائیوں کو اس قدر قتل کرتا ہے، اور دارا شکو وہ آدمی جو ولی صفت آدمی ہے، جو کہ گدی کا مالک ہونے والا وہ ہے، گدی کا ہونے والا سمجھو کیا بولتے ہیں، گدی نشین یا وارث، مالک یعنی کہ ہونے والا راجا، ہاں وارث ہے، اس انسان کو قتل کر کے، یہ اپنی بہن اور بہنوئی کو قتل کر کے یہ جو ہے راجا بنتا ہے، اور اس نے اپنے تو بس ان کے پاس 2 پوائنٹ ہیں کہ انہوں نے ٹوپیاں بنائی اور قرآن لکھی۔ تو میں نے یہ کہا یار ایسا انسان، ان کو جواب دیا، ایسا نہیں کہ میں نے سوچا، جو انسان اپنے والد کو اپنے بھائیوں کو قتل کرتا ہے وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسری بات، اس نے خود اپنی بایوگرافی لکھائی، اپنے بندے سے لکھا لیا کہ میں ٹوپیاں سیتا تھا اور قرآن لکھتا تھا۔ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو انڈیویجول ہے۔ آپ بات سنیں، وہ انڈیویجول ہے، بات سنیں۔ اورنگزیب جو ہے کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے ہمارے لیے، آپ یہ ہاں نہیں مطلب یہاں سے یہ ایک ایگزامپل دیا کہ ایسی چیزیں جس میں مین بات یہ تھی کہ میں نے مسلم بھائیوں کو یہ بولنا شروع کیا کہ آپ کی نظر، مجھے وہ کئی بار کہہ دیتے تھے کچھ باتوں پہ کہ پتہ نہیں کیسا اسلام قبول کیا ہے تم نے، جب میں کچھ مسلم لوگوں کی غلطیاں نکالتا تھا جیسے مسلم راجاؤں نے جو ظلم کیے، مغلوں نے کیے، تیمور نے کیے، جو ہمارے محمد سمیر خان صاحب آپ جو ہاں ہے، تو میں ابھی اصلی مدعے پہ آتا ہوں، ہاں اصلی مدعے پہ آتا ہوں کہ جب میں نے یہ لوگوں کو یہ کہا تو میں نے صاف صاف یہ کہا کہ دیکھیے آپ کی نظر میں مسلمان وہ ہے جو منافق ہو کے مسلمانوں کی، دنیا کی ہسٹری کے مسلمانوں کی ہر غلطی کو جائز ٹھہرائے کسی بھی طریقے سے، ویسا مسلمان میں نہیں۔ تو اس کے بعد پھر قرآن میں جب میں نے ایک تو حدیثوں سے تھوڑا بہت جیسی چیزیں پتا چلی جس میں مین مدعے ہیں، یہ مطلب پہلے چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ ہوئی، جیسے حضور کے ٹائم پہ جو یہ جنگیں ہوئی کہ بھئی یہ پہلے سیرت نبی میں ایک چیز کی کہ بھئی یہ جو پہلے یہ 9 بار قریش کے قافلے لوٹتے ہیں اور پھر جنگ بدر کے لیے وہ وہاں سے آتے ہیں، تو اس میں ان کا قصور کیا ہے؟ کیونکہ یہ سلک روٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جو ہے ان کے قافلوں کو لوٹ رہے ہیں، ان کے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں۔ ایک نہ ایک دن آدمی تنگ ہو کے آئے گا، وہ آئے جب جنگ بدر ہوئی تو ان کا قصور کیا ہے قریش والوں کا؟ یہ تو زیادتی ہو رہی ہے کہ بھئی ان کے ساتھ یہ تھا وہ تھا۔ اور پھر یہ ہوا کہ اگر واقعی اللہ ساتھ میں تھا تو
ایک بات بتائیں، یہ جو قتل کرتے تھے، قافلوں کو لوٹتے تھے، یہ آپ نے کہاں پڑھا تھا؟ یہ پڑھا تو سیرت نبی میں تھا، انہوں نے شوگر کوٹڈ کر کے کہا تھا کہ پہلے 9 لڑائیاں ہوئی، پر میں نے اس کو یہ دیکھا کہ یہ لڑائی نہیں ہے، یہ تو لوٹ مار ہے. نہیں، ایک آپ کو مولوی کیسے صاحب کا پتا پورا چلا؟ ایک ایکسپیرینس منٹ تھا. ٹھہرے، ایک منٹ ٹھہرے. جی جو اسلامک بکس جی ہوتی ہیں اس میں ایسا لکھا نہیں ہوتا، اور مسلمانوں کو نہیں پتا ہوتا جو آپ بات کر رہے ہیں. یہ انفارمیشن آپ کو کہاں سے ملی؟ ہاں دیکھیے، جو مسلم بکس میں لکھا ہوتا ہے، ایک مولوی صاحب تھے، میں ان کا نام بھول گیا ہوں کیونکہ مجھے کافی سال ہو گئے ہیں، انہوں نے سیرت نبی پہ پورے 38 وہ بنائے تھے سیریز اس میں یوٹیوب کے اوپر. تو میں نے ایک ایک بڑی عقیدت سنا تھا، لیکن وہ چیزیں جہاں غلط تھی مجھے ٹچ کرتی گئی. مسلم بکوں میں جو لکھا ہوتا ہے نا، وہ شوگر کوٹڈ کر کے لکھا ہوتا ہے، لیکن میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ یہ بات بڑی میٹھی سی بنا کے کہی گئی ہے، لیکن یہ ابھی تو کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بھیجا، اور یہ پہلا یہ والا اس کو جنگ نہیں کہہ رہے تھے، وہ جو لوٹ رہے تھے اس کو لوٹنا بھی نہیں کہہ رہے تھے، کہ بھئی جب آ گئے یہاں پہ مدینہ میں تو انہوں نے جو ہے جی پہلے جو ہے یہ بندے آ رہے تھے، ان کو بھیجا اور وہاں سے یہ مال ملا. تو یہ چیزیں ہونے کے بعد میں نے تھوڑا اور ڈیپ گیا، تو مجھے بنو قریظہ والا اور جو یہ خیبر پہ انہوں نے جو کیا اور وہاں پہ خیبر کے لوگوں کو ختم کیا، وہاں سے خود جا کے چڑھ کے گئے تھے. مطلب لوگ بولتے ہیں کہ جی یہ تو لوگ ان پہ آتے تھے، پر مجھے ایسی کوئی بھی جنگ نہیں ملی جس میں کسی اور نے اٹیک کیا ہو. اور اس کے بعد یہ ایک روٹین ہی دکھا کہ یار ہندوستان بھی لوگوں نے کسی پہ اٹیک نہیں کیا، یہ مطلب عرب کے جو بدو ہیں یہی لے کے تلواریں چڑھ گئے. اور جیسے میں نے بہت ساری ہسٹری پڑھی تھی کہ بھائی جب یہ مصر وغیرہ اور جدھر بھی چلے گئے، اوپر لوگ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں علم حاصل کرو، دوسری طرف یہ جہاں جنگ جس کو برباد کرنے جا رہے ہیں وہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن ہے، اس کے علاوہ ہمیں دنیا میں کوئی کتاب چاہیے نہیں. یہ ساری بیش قیمتی کتابیں اور بیش قیمتی لائبریریز اور سب ذخیرہ انہوں نے جلا دیا دنیا کا، جو بہت بڑا نقصان ہے. تو یہ چیزیں میں نے ہسٹری میں پڑھی تھی، یہ قرآن اس میں نہیں پڑھی تھی. اچھا. اور اسلامک ہسٹری میں نہیں تھی. میرا ہسٹری میں کافی زیادہ انٹرسٹ تھا. میں نے بتایا کہ میرے انگلش میں 59 مارکس آتے تھے، میتھ میں 36 آتے تھے، اور ہسٹری میں 90 پلس آتے تھے. آپ نے قرآن کا ترجمہ خود پڑھا ہے؟ خود پڑھا ہے جی. فتح خان جلندری صاحب کی میرے پاس ابھی بھی ہے اور میں نے 10 بار پڑھا ہے. تو میں نے جیسے بولا میرے دماغ میں چھوٹی چھوٹی چیزیں آتی گئی کہ یار یہ صرف انار کا انگور کا ذکر ہے، قرآن میں آم کا، اسٹرابری کا، بیریز کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ کیا اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا؟ یہ تو باتیں چھوٹی تھی لیکن دماغ میں ضرور اٹکتی تھی. پھر یہ جو جانوروں کا ذکر ہے، یہ جو جنت میں ذکر، اور پھر جنت کے بارے میں جو ڈیٹیل پڑھنے کی کوشش کی، اور بھی کچھ چیزیں آئیں جیسے کہتے جی دوزخ میں نا یہ آدمی ایسے اس کا سر ہتھوڑے سے ٹھوکا جا رہا تھا، اور اس نے جو ہے پوچھا گیا کہ اس نے کیا کیا. مطلب الگ الگ چیزیں میں نے سنی جو دوزخ میں ہو رہی تھی. تو میں نے مولوی صاحب سے پوچھا، لیکن مولوی صاحب بہت بیٹھتے تھے میرے ساتھ، ان سے پوچھا میں کیا ایک بات بتائیے، ایک حشر کا دن طے ہے، اس دن سارے لوگوں کو اٹھایا جائے گا، اس دن حساب کتاب ہوگا، اور اس دن جو ہے جنت میں لوگ یا دوزخ میں جائیں گے. تو یہ جو کہانیاں آپ سنا رہے ہیں کہ دوزخ میں یہ لوگ کہاں سے آ گئے دوزخ میں جب حشر کا دن آیا ہی نہیں؟ تو یہ کون لوگ ہیں جو دوزخ میں ہیں؟ اب تو پھر یہ بات تو کانٹرڈکٹ کر رہی ہے کہ بھائی ادھر آپ بول رہے ہو کہ وہ ایک آدمی جلایا جا رہا تھا، ایک آدمی کا سر پھوڑا جا رہا تھا، ایک آدمی کو یہ کیا جا رہا تھا. وہ بڑی لمبی سٹوری ہے، میں بور نہیں کرنا چاہتا آپ کو. تو میں نے ان کو پوچھا تو وہ ہار کے یہ بولے کہ یار تم مطلب غصے میں ہو گئے کہ کیسے سوال کرتے ہو تم. مطلب بڑی بدتمیزی سے انہوں نے مجھے بے عزت کیا کہ تم یہ کیا سوال کہاں سے تمہارے دماغ میں آتے ہیں. تو میں نے صرف یہی پوچھا کہ جب حشر کے دن سب کو جنت دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے تو یہ دوزخ میں کون سے لوگ ہیں؟ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یعنی آلریڈی دوزخ میں بتائے جا رہے ہیں، یہ کہاں سے آ گئے؟ یہ میں نے 100 سٹوریاں سنی ہیں کہ بھئی وہ ان کا جب اس میں معراج کا سفر پہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ میں دیکھا تو وہ پوچھا جبریل علیہ السلام سے کہ اس کو کیوں مارا جا رہا ہے، اس کو کیوں جلایا جا رہا ہے، اس کو کیوں سر پھوڑا جا رہا ہے؟ تو اس کا جی اس نے یہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا. تو میں نے پوچھا یہ لوگ ہیں کون؟ یہ کیسے چلے گئے ہیں ابھی دوزخ میں جب تک حساب کتاب ہی نہیں ہوا؟
नहीं, ये तो अच्छा बातें चलें उन्होंने जो है बाद में हमारे बनाई है समीर ना। खान साहब, ये अच्छा ये ठीक है, ये बात बातें तो हो गई है। चूंकि मोमिनीन ये कह रहे हैं कि भाई इनको निकालो, ये सारा झूठ बोल रहे हैं। अब देखें असल में बात ये है, मोमिनीन ये चाहते हैं कि जो है जो कोई अरबों की जहनी गुलामी करने लग जाए वो इनके नज़र में बड़े अच्छे हैं। जो कोई इस बात नहीं सर, जहनी गुलामी से जो है निकलना चाहता है या निकल चुका है, अपने आप ने सर से जो है ये जहनी गुलामी का जो है ये जो है ना, ये पगड़ी निकाल के फेंकी, तो इस पर जो है ये अरबों के जहनी गुलाम जो मोमिन हैं ये नाराज हो जाते हैं। तो आपसे भी बिल्कुल नाराज हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि आप सारा झूठ कह रहे हैं, आप सारा झूठ बोल रहे हैं। हाँ तो मेरे से अरबी का कुरान का क्या क्या सुनना चाहते हैं, सुन लें आप। नहीं, अब असल में ये अब आप 1000 बातें भी कहेंगे ना, चूंकि आप इस्लाम से निकल गए ना, अब आपकी कोई बात की कोई वैल्यू नहीं है इनके नजर में। जो तो कोई फिर ये इस्लाम मुनाफिक है, ये समझते, फिर ये मुनाफिक है, समझते हुए नहीं मान रहे हैं। असल में देखिए, मोमिन असल में होता ही मुनाफिक है। मोमिन मुनाफिक ही होता है। जब तक वो मुनाफिकत ना करे वो मोमिन नहीं हो सकता। बिल्कुल, उसको भी पता हो रहा है कि ये अगर वाकई वो जो है, अगर अकल की रोशनी में इन बातों को देखे तो उसको पता चलेगा कि यार जो है कितनी खोखली बातें हैं कुरान में। ये पूरा का पूरा इस्लाम जिसे कहा जाता है कितने झोल हैं उसमें, समझ आ जाती है उसको। मगर क्योंकि उसको अरबों की गुलामी करनी है इसलिए वो मान बैठता है, वो इससे निकलना नहीं चाहता। चले उन भाई, अरबों बहुत की जो अच्छा इनको लगा। मुसलमान ही नहीं मानते। जी हाँ, जी हाँ। चलें, आप आए, बड़ा अच्छा लगा। आप आगे भी आते रहिए, बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही आपसे। और ये बात तो बहुत मैं हर शुक्रिया किसी से वाला कहता साहब। हूँ जी जनाब, आप आगे भी आइए, अपनी बात करें, जो भी आपको शेयर करना है इस प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी बातें शेयर कर सकते हैं आप। ठीक है, बहुत चलें शुक्रिया जनाब। बहुत साहब, आप जनाब बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू, मेहरबानी।